बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इमरान खान साहब की बहनें सलमान अकरम राजा साहब और शाहिद खटक साहब, मीना खान आफरीदी, अब्दुल सलाम साहब, दीगर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, सब लोग और मेरे ख़्याल शायद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुँच गए थे। इत्तलात आ रही थी कि वो भी पहुँच गए हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बाद में बात करेंगे। गो कि मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बस अभी थोड़ा सा सुना, तो इमरान खान साहब की जो बहन है नूरीन नियाज़ी साहिबा, उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो अपने भाई की नाहक कैद का दर्द था। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो अपने बेटे और बेगुनाह सियासी कैदियों की तवील असीरी का दर्द था। उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो पाकिस्तान को जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा था उसका दर्द था। वो जिस तरह से उनकी आवाज़ में दर्द था, वो दर्द इस चीज़ का था कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, उसमें इस्लामी रवायात, इस्लामी तालीमात को पामाल कर दिया गया है, उस चीज़ का दर्द था। और उन्होंने कहा बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस्लामी जमहूरिया निकाल दिया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा। और ये बात भी वो वाज़ेह कर रही इमरान खान की बहनें कि उनको ये लगता है कि ये सब कुछ इसलिए जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है कि इसराइल को पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करने जा रहा है। और बहुत तनकीद भी हो रही है आपके सामने है, जिस तरह से ट्रंप के गज़ा प्लान को जो है वो सपोर्ट किया गया है यूएन में, जो पाकिस्तान ने वोट डाला है। इसी तरह से देखें, इस वक्त तो खैर मुल्क में जो बन रही हैं, जो कवानीन बन रहे हैं, उनका इस्लाम से कितना ताल्लुक है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज आईनी तरमीम को कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक अल्लामा ताहिर अशरफी जो सरकारी मौलवी हैं, या सरकारी मौलवी अल्लामा राग़िब नईमी जो इस्लामी नज़ाती कौंसिल के जिनको सरबराह लगाया गया है, शरीफ ख़ानदान और नून लीग से ज़ाती ताल्लुक की बिना पर, इन दोनों ने या बाकी जितने सरकारी मौलवी हैं, जो सरकारी किरदार हैं, जिन्होंने हमेशा, वो सारे सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा घटिया और मकरू और नीच किरदार अदा किया है, उन सारे सरकारी मौलवियों में से कोई एक मौलवी भी अभी तक नहीं बता सका कि इस्लामी तारीख में इससे पहले कब किसी को अता हयात इस्तिस्ना जो है वो दिया गया है। अभी तक ये मौलवी, सरकारी मौलवी, ये नहीं बता सके। लेकिन मैं आता हूँ इस बात पर जिसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स में बात करनी है, कल रात से मैं बात करना चाह रहा था कि देखें, सबसे इसका तकलीफ दे पहलू, बल्कि इसको यहाँ पे कंक्लूड, पिछली गुफ्तगू को इस तरह से भी कर लूँ कि आजकल ना बहुत कुरानी आयात के हवाले दिए जाते हैं और कहा जाता है जी कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, फलानी आयत, फलानी आयत। मुझे बताएं कि कुरान मजीद की कौन सी आयत जो है वो औरतों पर इस तरह से जबर की इजाज़त देता है? कुरान मजीद की कौन सी आयत जो है वो औरतों के सरों से दुपट्टे उतारने की इजाज़त देती है? कुरान मजीद की कौन सी आयत एक कैदी के साथ इस तरह से जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत की इजाज़त देती है? कुरान मजीद की कौन सी आयत इस जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफ़ी का जवाब फराहम करती है जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो राइज है? अब आते हैं उस पर जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, जो सबसे तकलीद पहलू है। सबसे तकलीद पहलू ये है कि पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर फसाइयत और बर्बरियत और यजीदियत हो रही है। पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान हक पर है। पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। लेकिन कल जब इमरान खान साहब की बहनों को घसीटा जा रहा था, उनके सरों से दुपट्टे उतारे जा रहे थे, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से 10,000 लोग भी वहां पर नहीं पहुंचे जो पहुंच सकते थे। ये एक ऐसा एक तकलीफ दे पहलू है, क्योंकि मसला यह है कि हमारे लोग वोट देने के लिए तो करोड़ों लोग निकल पड़े और वोट डाला और इनकलाब ले आया 8 फरवरी को। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47 आ गया। खैर, लोगों को अंदाजा नहीं था, लोगों को अंदाजा होता तो लोग वोट डाल के और घरों को ना जाते, आरओ ऑफिस का घेराव करते। लेकिन लोगों के अंदर ये जो एक खौफ है ना, लोगों को खौफ क्या है कि हमें जो है ना वो गोली मार दी जाएगी। मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि पिछले 3.5 साल में 9 अप्रैल 2022 की रात से लेके आज 19 नवंबर 2025 तक आप जरा रिसर्च कर लें कि कितने लोग आज तक जानों से गए हैं टोटल। तबी मौत कितने लोग मर गए हैं, हादसात में कितनी बड़ी तादाद में लोग जानों से चले गए हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, हार्ट अटैक, इन अमराज से कितने लोग जो है वो जानों से चले गए। इनकी जरा मैं आप सुनने वालों से भी कहता हूँ कि जरा रिसर्च करें और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान के अंदर से कितने लाख लोग जानों से गए हैं, इन सारी वजूहात जो मैंने बयान की है। लेकिन बताइए उनमें से कितने लोगों को आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं? आज उनमें से कितने लोगों के लिए पूरी दुनिया से लोग दुआएं करते हैं? देखें, बात यह है कि आप लोगों को एक गलत, आप और मैं एक गलत हम चीज़ के ऊपर हम वो हो गए हैं कि हमें लगता है कि हम इस जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत के खिलाफ बोलेंगे तो ही हमें मौत आएगी, हमें मार दिया जाएगा, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। वो भाई ऐसा नहीं है। पिछले 3.5 पौने 4 साल में 40 से 50 लोग शहीद किए गए हैं, यानी वो 26 नवंबर हो, 9 मई हो, या उसके अलावा कुछ वाकयात, यानी जैसे अरशद शरीफ साहब हैं, जिले शाह, इस तरह से टोटल 50 के करीब लोग हैं जिनको शहीद किया गया है इस वजह से कि वो या तो इस जुल्म और जबर और बर्बरियत के खिलाफ बात कर रहे थे, या वो अमली जदोजहद कर रहे थे इस बर्बरियत के खिलाफ। लेकिन ये तो 50 लोग हैं। अच्छा, इसमें मैंने मुरीद के साने को ऐड नहीं किया, क्योंकि मुरीद के साना इसराइल के खिलाफ था, फलस्तीन के हक में था। वो भी चलें, अभी हम सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं और इमरान खान की जदोजहद की बात कर रहे हैं इसलिए, वरना वो भी लोग ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे। सवाल मेरा यह है कि आप लोगों ने क्यों यह समझ लिया है कि आप इस जुल्म और बर्बरियत और जबर के खिलाफ बोलेंगे तो ही आपको मौत आएगी? भाई आपने मर वैसे ही जाना है। मुझे नहीं पता मेरी आज
رات کو میں نے زندہ رہنا بھی ہے نہیں رہنا، کل میں نے زندہ رہنا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا. لیکن دیکھیں وہ 50 لوگ جو ملک کی خاطر جدوجہد کرتے ہوئے جانوں سے چلے گئے، بشمول ارشد شریف صاحب. آج پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. لوگ ہمیں ملتے ہیں، زاروں قطار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تہجد میں ارشد شریف کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں ارشد شریف کے لیے، ہم اس کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کے اور دعا کی، ہم نے کربلا میں ان کے لیے دعا کی، ہم نے نجف ان کے لیے دعا کی، ہم نے فلاں دربار پہ ان کے لیے، فلاں مزار پہ ان کے لیے دعا کی، ہم گھروں میں ہمارے بچے بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں ارشد شریف صاحب کے لیے دعائیں ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بچے ابھی ظاہر ہے ان کے 2 بیٹے یونیورسٹی میں ہیں، ایک بیٹا ان کا چھوٹا ہے، لیکن آئی تھنک 4 ان کے بیٹے ہیں. لیکن دیکھیں ارشد شریف صاحب کے بیٹے پوری دنیا میں کہیں بھی جائیں، اوورسیز پاکستانی آپ بتائیں آپ کتنی عزت احترام تکریم سے ان کو ملیں گے. کون سا وہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یار ارشد شریف کا بیٹا ہمارے گھر آئے، ہم اس کو کھانا کھلائیں، ہم اس کو چائے پلائیں، ہم اس کی رسپیکٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک کی خاطر انہوں نے جان دی ہے. مرنا سب نے ہے، لیکن ارشد شریف صاحب کو دیکھیں اور ذیل شاہ کو دیکھیں، باقی لوگوں کو دیکھیں. اب آپ دیکھیں وہ جو نوجوان تھا ستی جو شہید ہوا 26 نومبر کو، مری سے جس کا تعلق تھا، اب اس ستی کا والد پوری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اس کے بھائی کہیں بھی چلے جائیں، ان کی آنے والی نسلیں جب بھی کہیں جائیں گی وہ حوالہ دیں گی تو لوگ اسی وقت ان کے سامنے سر جھکا کے اور دونوں ہاتھوں سے جھک کے ان کو ملیں گے اور احترام کریں گے کہ ان لوگوں نے ملک کی خاطر جانے دیے. مرنا سب نے ہے. اس بات سے، اس خوف سے نکل آئیں کہ مرنا آپ نے صرف اسی صورت میں اگر آپ ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں گے. یار مطلب یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے. آپ کم سے کم تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر اس وقت 4-5 کروڑ لوگ ہیں جن کے فیس بک اکاؤنٹ ہے، اگر اتنا ہی ہر بندہ لکھنا شروع کر دے کہ یہ ظلم، یہ ناانصافی، یہ بربریت نہیں چلنی چاہیے، یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو 4-5 کروڑ لوگ لکھیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اگر 50 لاکھ لوگ ٹویٹر پہ جا کے اس ٹرینڈ کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں جو اس ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، اس ظلم اور بربریت جو کل ہوئی ہے. دیکھیں عمران خان کی بہنیں عام خواتین نہیں ہیں، وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. وہ اپنے بھائی کی خاطر وہاں پر موجود تھی، وہ اپنے بھائی کی آئسولیشن کی وجہ سے وہاں پہ موجود تھی. ان کا بھائی ملک کی خاطر جیل کے اندر ہے، ان کا بھائی ملک کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے، ان کا بھائی پاکستان کے لوگوں کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے. یہ جو آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب میں، اکثریت میں، 98% کیا 99% لوگوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں میں، یہ جو ایک ہمارے یہاں بن گیا نا کہ آپ اور میں تو نہ نکلے، لیکن کے پی کے سے یا پنجاب سے لوگ، مخصوص لوگ نکلیں، جا کے اپنی جانیں قربان کریں، گولیاں کھائیں اور اس ملک کے اندر اس حکومت کو گرا دیں اور ملک کے اندر آئین اور قانون آ جائے اور ہماری زندگی میں آسانی آ جائے. خدا را یہ نہ کریں. جتنا کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کو اب 27 ترمیم کے بعد یہ سمجھ آ گئی ہے کہ 26 ترمیم عمران خان کے خلاف نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف تھی. اب چلیں اللہ کا شکر ہے کہ 27 ترمیم کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ 27 ترمیم ملک کے خلاف ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں، آواز بھی اٹھا رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بھی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے. اس کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے شرک قرار دیا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ بندے اپنے اندر لے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا انہوں نے 2 نئے خدا بنا لیے ہیں پارلیمنٹ کہ اللہ کریم کے جو پیارے نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تا حیات استثناء جو ہے وہ نہیں تھا، گو کہ وہ خطاؤں سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو بھی تا حیات استثناء نہیں دیا اور انہوں نے تا حیات استثناء لے لیے. جو اسلامی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا وہ بھی انہوں نے لے لیا. تو دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. مہنگائی دیکھ لیں، انسرٹینٹی دیکھ لیں اور ملک کے اندر اس وقت لوگوں کے حالات دیکھ لیں. کون سا طبقہ ہے جو اس وقت خوشحال ہے؟ آپ دیکھیں کسانوں کے حالات دیکھ لیں، انڈسٹریلسٹ کے حالات دیکھ لیں، تنخواہ دار طبقے کے حالات دیکھ لیں. ملک کے اندر انسرٹینٹی دیکھ لیں. نقصان ملک کا ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کا ہو رہا ہے. لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. پنجاب میں ہیلتھ کی سہولیات کے حوالے سے دیکھیں، پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لیں. پنجاب جس طرح سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، AJK میں دیکھ لیں حکومت کس کو وہاں پہ مسلط کیا گیا ہے. اس بات سے نکلیں، 2 چیزوں سے نکلیں. ایک اس خوف سے نکلیں کہ ہم بات کریں گے تو ہمیں گولی مار دی جائے گی اور ہم مار جائیں گے. نہیں مرتے آپ انشاءاللہ. جب بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو گولی نہیں چلے گی. دوسرا اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے. اور تیسرا میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ میں سے جو جتنا اس جدوجہد میں حصہ ڈال سکتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ اس جدوجہد میں حصہ ڈالے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا ملک ہے. اور آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں لوگ نکلے، حکومت گھر چلی گئی. نیپال میں دیکھیں، سری لنکا میں دیکھیں لوگ نکلے، انہوں نے حکومتیں گرا دیں. جب لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو کمزور نظام ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اور اس وقت یہ تو طے ہے کہ یہ جو اس وقت حکمران ہیں پاکستان کے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، ان کے اساسے، جدادیں، اولادیں، مفادات، کاروبار، یہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے. ان کا پاکستان سے کیا لینے دینا؟ یہ تو اس وقت ملک میں آتے ہیں جب ان کو اقتدار ملتا ہے، ورنہ تو یہ لندن میں ہوتے ہیں. اس لیے میں لوگوں کو کہوں گا کہ سب جہاں پہ حصہ ڈالیں. اور وہاں پہ ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ عورتوں کے اوپر تشدد کرنے والے، یہ جو پولیس والے ہوں، پولیس والیاں ہوں، یا اس حکومت میں جتنے لوگ ہیں، MNAs، MPAs، سینیٹرز، جنہوں نے 27 ترمیم کو ووٹ دیا، جو اس بربریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں. دیکھیں اب پاکستان کے اندر کو کہ اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی، شعور بہت زیادہ آ گیا. پاکستان کے لوگ اب ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ملک کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں. کوئی پاکستانی
ان کی غمی میں تو چلے جانا چاہیے، کوئی ان کی خوشی میں شریک نہ ہو، کوئی ان کی شادیوں میں شریک نہ ہو، کوئی ان سے ہاتھ نہ ملائے۔ ہاں اگر سامنے آ جاتے ہیں اسلام کرتے ہیں جواب دیں، ایز اے مسلمان ٹھیک ہے جواب دیں، آپ گزریں آپ اسلام کریں، لیکن خود سے جا کے ان کو ہاتھ نہ ملائیں، ان کے ساتھ تصویریں نہ بنوائیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں نہ کریں، ان کے ساتھ مت بیٹھیں، سوشل بائیک آؤٹ کریں ان لوگوں کا جو اس وقت جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم جو پاکستان کو کمزور کرنے والی ترمیم ہے اس کو ووٹ دیا ہے۔ اور پھر میں ایک آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کل یہ جو ہے نا ہر وقت اسٹیبلشمنٹ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، لیکن جب آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نون لیگ بہت خوش ہوتی ہے۔ کیوں خوش ہوتی ہے؟ کل کو کیا ہوگا؟ نواز شریف یا مریم نواز 3-4 سال بعد کہیں گے ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے اس وقت، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اور ان کے تو بڑے صاحب اب ریٹائر ہو گئے ہیں، وہی ذمہ دار ہے سارا کچھ۔ نہیں، آپ ان لوگوں کو بھی ان کے اوپر بھی ذمہ داری فکس کیا کریں۔ کرنے والی مریم نواز کی پنجاب پولیس تھی، مریم نواز کی پنجاب حکومت تھی، ان کا نام پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، ان کے لوگوں کا نام اس لیے لیا کریں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط نہ کی جا سکیں، ان کے آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی لوگوں کو پتا اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اس چیز کی سیاسی قیمت چکائیں جو یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جو یہ خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی بات ہر صورت میں کیا کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کی آشیرواد اور جسٹس جائیہ خان اور مریم نواز کی اور شہباز شریف کی اور بلاول اور زرداری کی آشیرواد کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا جو کل رات کو وہاں پہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تمام جج جو اس نظام کو جنہوں نے تقویت بخشی، جنہوں نے 2 تائی اکثریت ان کو دی، جنہوں نے ان کو مخصوص نشستیں دی، جنہوں نے ان کے حق میں فیصلے دیے، وہ تمام آروز جنہوں نے فارم 47 ان کے جاری کیے، ان سب لوگوں، یہ سب پاکستان کے مجرم ہیں، یہ سب پاکستان کے مجرم ہیں۔ ان پاکستان کے مجرموں کو مت بھولیں، ان کا سوشل بائیک آؤٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، کوئی ان کے ساتھ تصویر بنا کے لگائے تو اس بندے کا بھی سوشل بائیک آؤٹ کریں کہ اب ایسے نہیں چل سکتا، اب ایسے نہیں چل سکتا، جو ان کے ساتھ 27 یعنی ترمیم کو ووٹ دینے والے، سپورٹ دینے والوں کے ساتھ تصویر بھی بنائے اس کا بھی بائیک آؤٹ کریں۔ پاکستان میں نئے معیارات آپ کو قائم کرنے ہوں گے، اس پاکستان کو کمزور کرنے کے جرم کو اتنا قابل نفرت بنا دیں کہ آئندہ کوئی پاکستان کو کمزور کرنے کا 10 بار سوچے کہ اس سے تو میری فیملیز کا بائیک آؤٹ ہو جائے گا، میں تو کہیں منہ دکھانے کے نہیں رہوں گا، میں تو قاضی فائزہ کی طرح پوری دنیا میں نہیں نکل سکوں گا۔ تو یہ ایک چیز بھی ضرور کیجیے۔ یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی، باقی چیزوں پہ بعد میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔